نحمده ونصلي على رسوله الكريم إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. آج ہم مختصر دورہ قرآن میں سورۃ النساء کو کور کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور سورۃ النساء میں جو ٹاپکس آپ کو میں نے بتائے ہیں، کیونکہ سورۃ النساء کا میجر پورشن جو ہے وہ خواتین کے ہی ایریا کو کور کرتا ہے، اور اس میں کافی چیزیں جو ہیں وہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن مختصر ٹائم میں ہم کوشش کریں گے کہ جو ٹاپکس دیے گئے ہیں ہم انہی کو کور کریں، جس میں سے امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ وراثت اور کچھ دوسری اور دو تین چیزیں ہیں جن کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کور کریں گے. تو ہم شروع کرتے ہیں. سورۃ النساء جو ہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی 176 آیات ہیں. یہ قرآن کریم میں چوتھے نمبر پر ہے، اور نزولی اعتبار سے اس کا نمبر جو ہے وہ 92 بنتا ہے. سورۃ النساء کے بارے میں سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے سورۃ النساء کی 5 آیات دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہیں. اور وہ آیات جو ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ آیت نمبر 31 ہے، 40 ہے، اور 48 ہے، 110 ہے، اور پھر 152. ان آیات کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 7 آیات لے لیں وہ عالم ہے. تو سورۃ النساء ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. سورت کا آغاز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی تخلیق، اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی ہے، انسان کو بنایا ہے، اس سے ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور پھر انسان کے ذریعے کس طرح سے پوری زمین میں اس کی نسل کو پھیلا دیا. اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، اور اس نے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. رشتہ داری کو بگاڑنے سے بھی ڈرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ نگہبان ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس ایک ہی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو. بار بار کہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، وہ ہمارا بنانے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں اس چیز کی طرف یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ تم کچھ بھی نہیں تھے اور تمہیں میں نے بنایا. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو. اس آیت میں تقوی کا جو حکم ہے، یہاں پر جو پہلے بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مومنوں کو نہیں خطاب کیا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خطاب کیا ہے. اور انسان یعنی کہ اس میں آیت کافر اور مومن دونوں شامل ہیں. تو اپنے رب سے ڈرو یعنی یہ حکم کافروں کو بھی ہے کہ جس چیز کا اس نے حکم دیا اور جس چیز سے روکا، اس کی مخالفت سے ڈریں. پھر اس کے بعد کیا کہا گیا کہ ایک جان سے مراد آدم علیہ السلام ہے. اور پھر کہا گیا کہ اے لوگو، پھر کہا کہ اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں عدم سے وجود عطا کیا اور تمہاری جو جود و کرم سے تمہیں پرورش کیا، اور یاد کرو اس نے تمہیں ایک جان سے بنایا ہے. اور پھر کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے اس کی بیوی پیدا کی. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت چونکہ مرد سے پیدا ہوئی اس لیے اس کی رغبت مرد کی طرف ہوتی ہے، اور مرد مٹی سے بنا ہے اس لیے اس کی رغبت زمین کی طرف ہوتی ہے. اس لیے تم اپنی عورتوں کو روک کے رکھو.
پھر یہاں پر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی، اور پسلی کا بالائی حصہ زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ دو گے، اور اگر فائدہ اٹھاؤ گے تو ٹیڑھے پن کی حالت میں ہی اٹھاؤ گے۔ ٹھیک ہے، ہمیں اگر تھوڑا سا اور ٹائم ملا تو ہم اس حدیث کو بھی تھوڑا سا اینڈ پر ڈسکس کریں گے، کیونکہ اس کے بارے میں کافی چیزیں کو مس کمپریہنڈ کی جاتی ہیں، اور پھر اس سے تھوڑا نیگیٹو چیزیں بیان کی جاتی ہیں، تو ہم اس کو تھوڑا سا انشاءاللہ تعالیٰ ان پہ ڈسکس کریں گے۔ پھر حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام سو گئے تو ان کے بائیں اور پچھلی پسلی سے حوا علیہ السلام پیدا کی گئیں۔ بیدار ہو کر دیکھا تو وہ ان کو اچھی معلوم ہوئی، اور وہ ان سے مانوس ہو گئے اور وہ بھی ان سے مانوس ہو گئیں۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اس میں شوہروں اور بیویوں کے حقوق کی بتایا گئے ہیں، اور اس کی طرف اشارہ ہے کیونکہ بیویاں بھی شوہروں ہی کے صلب سے پیدا کی گئی ہیں، بس شوہروں اور بیویوں کے درمیان قریب ترین نسب، مضبوط ترین اتصال اور نہایت قوی رشتہ ہے۔ ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا ہونے کی وجہ سے انسان پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ ہر انسان دوسرے انسان کو اپنا سمجھے، انسانیت کا رشتہ قائم کرے، تمام انسان ایک خاندان کی طرح رہیں، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہوں، ایک دوسرے کو نفع پہنچائیں، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ ہوں۔ انسانیت کے اس خاندان میں زیادہ اہمیت جو ہے وہ قریبی رشتوں کی ہے۔ اس حقیقت کو پا لینے سے فرقہ بندیاں، ذات برادری کی پابندیاں، رنگ و نسل کی حد بندیاں، یہ تمام ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر کیا ہے کہ یہاں پر جو کہا گیا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ الْأَرْحَامَ، کہ اور اللہ سے ڈرو، ڈر کر رہو جس کے واسطے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، یعنی کہ رشتہ داری کو بگاڑنے سے بھی ڈرو، اور اللہ سے ڈر کر رہو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، یعنی رشتہ داری کو بگاڑنے سے بھی ڈرو، جس کی قسمیں کھا کر عہد و پیمان بھی کیے جاتے ہیں، کسی صورت میں ان عہد کو نہ توڑو، یعنی تم اس سے حقوق طلب کرتے ہو، پس جو کوئی دوسرے کے لیے یہ چاہتا ہے تو کہتا ہے میں تجھ سے اللہ کے نام پر سوال کرتا ہوں تو فلاں کام کر، تو فلاں کام کر، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی عظمت جاگزی ہے۔ پھر سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ جو کوئی اللہ کے نام پر پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو، اور جو اللہ کے نام پر سوال کرے اسے عطا کرو۔ والارحام، والارحام سے مراد رشتہ داریاں ہیں جو رحم مادر کی بنیاد پر وجود میں آتی ہیں۔ اس میں محرم اور غیر محرم رشتے سب آ جاتے ہیں، اور والارحام سے یہاں مراد یہ ہے کہ رشتہ داریاں توڑنے سے بچو۔ صلہ رحمی کی اہمیت کو آدمی کے دل میں بٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ رحم کے حق کو جوڑ دیا، تاکہ معلوم ہو کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی واجب ہے، اس طرح رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا بھی واجب ہے، اور جو شخص رشتے میں جتنا قریب ہوگا اتنا ہی اس کے حق کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ رب العزت نے فرمایا کہ فَأْتِ ذَاتَ الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، چنانچہ رشتہ دار اور مسکین اور مسافروں کا اس کا حق دے دو، یہ سورہ روم کی آیت ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ سورہ رات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو ان رشتوں کو ملاتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا انہیں ملایا جائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم عرش سے معلق ہے، وہ کہتا ہے کہ جو مجھے جوڑے اللہ تعالیٰ اسے جوڑے، اور جو مجھے کاٹے اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے کاٹ دے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو، اس کی عمر دراز ہو، تو وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ اور سیدنا جبیر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی واجب ہے، اسی طرح رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا بھی واجب ہے۔ جو شخص رشتے میں جتنا قریب ہو اتنا ہی اس کے حق کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ رشتہ دار اور قرابت کے تعلقات کیسے بگڑتے ہیں اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ خود غرضی سے تعلق بگڑتا ہے، جہاں پر انسان اپنا مفاد چاہتا ہے، دوسروں کی پرواہ نہ کرے، توقعات زیادہ اگر رکھ لی جائیں تو اس سے بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ پھر لاپرواہی کا مظاہرہ کرنا، غلط تذکرے کرنا رشتہ داریوں کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، اور غیبتیں کرنا، ان سے بھی تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ گلے شکوے کرنا، دکھ سکھ میں شریک نہ ہونا، غلط رسومات کے بندھنوں کی وجہ سے آپس میں جڑ جانا،
دوسروں کے حقوق کا احساس نہ کرنا، کسی قسم کی ضرورت میں مدد نہ کرنا، مالی مدد کے مستحق ہوں تو مدد نہ دینا اور ظلم کرنا، رشتہ داروں کے جذبات کو مجروح کرنا، ان کا احترام نہ کرنا اور محبت نہ دینا اور ان کے حقوق تلف کرنا، ان چیزوں سے رشتہ داریوں میں دراڑیں پڑتی ہیں۔ اور ان تعلقات کو کیسے بحال کیا جائے؟ سیدنا کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو قطع رحمی کرنے والے رشتہ دار کو دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تجھے محروم رکھتا ہے تو اسے دے، جو تجھ سے قطع رحمی کرتا ہے تو اس سے صلہ رحمی کر، جو تجھ پر ظلم کرتا ہے تو اسے معاف کر۔ جب تو یہ کام کرے گا اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کام کا بدلہ دینا صلہ رحمی نہیں بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ نہ کیا جا رہا ہو تب بھی وہ صلہ رحمی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ڈر کا سب سے سخت امتحان کس معاملے میں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ڈر کا سخت امتحان کمزور لوگوں کے معاملے میں ہوتا ہے۔ یتیم لڑکے اور لڑکیاں کسی خاندان کا سب سے کمزور حصہ ہوتے ہیں، اس لیے سب سے کڑا امتحان ان کے معاملات میں آتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں یتیموں کا، اور یتیموں کے مال کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور یتیموں کو ان کا مال دو اور ناپاک کو پاک سے مت بدلو، اور ان کے مالوں کو آپ کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھایا کرو، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت بڑا گناہ ہے۔ اس آیت کا شان نزول اگر ہم دیکھیں، یہ آیت جب نازل ہوئی تھی تو سعید بن جبیر رضی اللہ کا قول ہے کہ غطفان کے ایک شخص کے پاس اس کے بھتیجے کا کثیر مال تھا۔ جب یتیم بالغ ہوا تو اس نے اپنے مال کا مطالبہ کیا، اس کے چچا نے انکار کر دیا تو وہ جھگڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ اس وقت یہ والی آیات جو تھیں وہ نازل ہوئی تھیں، اور یتیموں کا ان کا مال دو۔ یتیم اس آدمی کو کہتے ہیں جس کا باپ وفات پا چکا ہو، لیکن شرعی اصطلاح میں یہ لفظ اس بچے کے لیے خاص ہو گیا کہ جس کے سن بلوغت کو پہنچنے سے پہلے ہی اس کا باپ مر گیا ہو۔ یتیم جب بالغ اور باشعور ہو جائیں تو ان کے مال ان کے حوالے کر دیے جائیں۔ ابو داؤد نے سیدنا علی بن ابی طالب سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلوغت کے بعد یتیمی باقی نہیں رہتی، یعنی جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو پھر وہ یتیمی ختم ہو جاتی ہے۔ آیت میں یتیموں سے مراد وہ نوجوان ہیں جو ابھی بھی سن بلوغت کو ابھی تھوڑی ابھی بھی سن بلوغت کو پہنچے ہوں اور ان پر ہوش مندی کے آثار ظاہر ہو چکے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اولیاء اور اوصیاء کو حکم دیا کہ ان کا مال انہیں دینے میں ٹال مٹول نہ کریں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور ناپاک کو پاک سے مت بدلو۔ دور جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ یتیموں کا مال لینے کو لوگ حرج نہیں سمجھتے تھے اور وہ طیب مال لے لیتے، یعنی کہ اس میں سے بہتر جو ہوتا تھا مال وراثت میں سے صاف ستھرا مال، اچھا مال لے لیتے، اور ردی مال جو تھا وہ چھوڑ دیتے تھے۔ تو وہ اس طرح کی جس کے پاس اتھارٹی ہوتی تھی وہ یہ کام کر لیتا تھا۔ طیب چیز کے بدلے ناپاک اور حرام چیز لینے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ مال جو اصل میں پاک اور حلال ہے، خیانت اور بدنیت سے وہ طیب نہیں رہتا بلکہ خبیث اور حرام ہو جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بدنیتی سے یتیموں کا مال اپنے مال میں ملا کر کھانا منع ہے۔ یتیموں کے معاملے میں امتحان جو ہے وہ کہاں کہاں ہوتا ہے؟ یتیم کا مال نہ دینا، ان کے اچھے مال کے بدلے میں برا مال دے دینا، یتیم لڑکیوں کے نکاح نہ ہونے دینا کہ کہیں ان کا مال کسی اور کے پاس نہ چلا جائے، اور پھر یہ کہ یتیموں کی آزمائش کیے بغیر ان کے مال انہیں دے دینا، یعنی کہ اگر ابھی ان کے اندر مال کو سنبھالنے کی جو ہے وہ کیپیبلٹی نہیں ہے یا ابھی وہ چھوٹے ہیں تو اس ٹائم ان کا مال دے دینا، جس سے مال کے ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اور پھر یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھا جانا، یتیم کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرنا، یتیم اگر مالدار نہ ہو تو سلوک کرتے وقت اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرنا،
یعنی کہ اگر اس کا مال ہی نہیں ہے تو اس کے ساتھ پھر سلوک کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ایک کٹھا ساتھ ملایا، یعنی کہ جنت میں اتنے قریب ہوں گے۔ مسلمانوں کے گھر میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کا سب سے بدتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں لوگوں کو دو ضعیفوں کے حق سے بہت ڈراتا ہوں کہ ان میں کوتاہی مت کرنا، ایک یتیم اور دوسری عورت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات ہلاکت میں ڈالنے والی چیزوں سے بچو۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، وہ سات ہلاکت میں ڈال دینے والی چیزیں کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی نفس کو قتل کرنا جسے اللہ نے حرام کیا سوائے حق کے، اور یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، جہاد میں دشمن کے مقابلے سے بھاگنا، اور پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانا، یہ سارے کے سارے جو ہیں سات ہلاک کرنے والے گناہ ہیں۔ پھر آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیموں کے حق میں انصاف نہ کر سکو گے تو دوسری عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئیں دو دو اور تین تین اور چار چار کے ساتھ نکاح کرو۔ اگر تم ڈرو کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی نکاح کرو جن کے ساتھ تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوں، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف کے ساتھ رہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ بیان کرتی ہیں کہ ایک آدمی کی پرورش میں ایک یتیم لڑکی تھی، اور پھر اس نے اس سے نکاح کیا۔ اس یتیم لڑکی کی ملکیت میں کھجور کا ایک باغ تھا، اسی باغ کی وجہ سے یہ شخص اس کی پرورش کرتا رہا، حالانکہ دل میں اس سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ اس سلسلے میں یہ آیت اتری کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے حق میں انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر آگے اس کے آیت کو مزید بیان کیا گیا۔ پھر عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے آیت وَإِنْ خِفْتُمْ اللہ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى اس آیت کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا، میرے بھانجے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک یتیم لڑکی اپنے ولی کی پرورش میں ہو اور اس کی جائیداد کی حصے دار ہو، اب اس ولی کو اس کے مالداری خوبصورتی پسند آئے، اس کی مالداری اور خوبصورتی پسند ہے، اس سے نکاح کرنا چاہے، پر انصاف کے ساتھ پورا مہر جتنا اس کو دوسرے لوگ دیں نہ دینا چاہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں لوگوں کو اس ایسی یتیم لڑکیوں کے ساتھ جب تک ان کا پورا مہر انصاف کے ساتھ نہ دیں نکاح کرنے سے منع فرمایا ہے، اور ان کو یہ حکم دیا کہ تم دوسری عورتوں سے جو تم کو بھلی لگے نکاح کر لو، یعنی کہ تم صرف اس کو یتیم سمجھ کر اس کے ساتھ یہ زیادتی مت کرو۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، دوسری آیت میں یہ جو فرمایا وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ، یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 127 ہے جو بھی آگے آئے گی، یعنی وہ یتیم لڑکیاں جن کا مال و جمال کم ہو اور تم ان کے ساتھ نکاح کرنے سے نفرت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم ان لڑکیوں سے جن کا مال اور جمال کم ہو نکاح کرنا نہیں چاہتے تو مال و جمال والی یتیم لڑکیوں سے بھی جن سے تم نکاح کرنے کی رغبت ہے نکاح کرو، مگر تم جب انصاف کے ساتھ ان کا مہر پورا ادا کرو، یعنی کہ شرط لگا دے گی مہر کی۔ پھر اس کے بعد کیا کہا گیا کہ اگر تم ڈرو کہ یتیموں کے حق میں انصاف نہیں کر سکو گے، یعنی یتیم بچیوں کے اولیاء، اگر تمہیں ڈر ہو کہ ان یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح کر کے ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کر سکو گے، یا مہر کم کر دو گے، یا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرو گے، تو ان کے علاوہ غیر رشتہ دار لڑکیوں سے شادی کر لو۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ اور ابن جبیر رضی اللہ نے کہا کہ جس طرح یہ کہا کہ اگر تم ڈرو یتیموں کے معاملے میں انصاف نہ کر سکو، اسی طرح یہ کہا کہ اگر تم عورتوں کے معاملے میں بھی ڈرو۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آیت کا اگلا حصہ ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یعنی کہ تم دوسری عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئیں دو دو اور تین تین اور چار چار کے ساتھ نکاح کرو۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ مومن نکاح میں چار عورتوں سے زیادہ
اکٹھے ایک وقت میں جمع نہیں کر سکتا، یعنی کسی کو ایک وقت میں 4 سے زیادہ عورتوں کو نکاح میں رکھنا وہ جائز نہیں ہے۔ نکاح کے لیے بہترین صفت جو ہے وہ دین ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے 4 صفات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے: اس کے مال، اس کے حسن و جمال، اس کے حسب نسب، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ تیرے ہاں خال کلود ہوں، تم دین دار عورت سے نکاح کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ علماء امت نے 4 سے زیادہ کی حرمت پر غیلان ثقفی کے واقعے سے استدلال کیا ہے کہ جن کے پاس 10 بیویاں تھیں، یعنی اسلام لانے سے پہلے ان کے پاس 10 بیویاں تھیں۔ جب اسلام لائے تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا 4 کے علاوہ باقی کو طلاق دے دو۔ پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہے، جن کے پاس اسلام لانے کے وقت 5 بیویاں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان میں سے 4 کو رکھ لو اور ایک کو چھوڑ دو۔ تو امت کا اجماع اس پر ہے کہ 4 سے زیادہ بیویاں رکھنا امت کے کسی فرد کے لیے جائز نہیں ہے ایک وقت میں۔ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص تھی، کیونکہ ایک وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو تھیں وہ 4 سے زیادہ تھی، یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور پھر کہا گیا کہ اگر تم ڈرو کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی سے نکاح کرو۔ ایک ہی عورت کو نکاح میں رکھنے میں عافیت ہے، کیونکہ 1 سے زیادہ بیویاں رکھنے کی وجہ سے انصاف کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی شرط ہے جس کا تعلق ہر آدمی کے دل سے ہے۔ اگر شادی کرنے والا جانتا ہے کہ وہ انصاف نہیں کر سکے گا تو بہتر یہی ہے کہ ایک بیوی رکھے۔ اس کا تعلق تشریع اور قانون سازی سے نہیں ہے۔ لیکن اس آیت سے یہ بات ہرگز سمجھ میں نہیں آتی کہ 1 سے زائد بیویاں صرف ناگزیر حالات میں ہی رکھنی چاہیے۔ بغیر ناگزیر حالات کے ایسا کرنا نامناسب اور خطرناک ہے، جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے۔ یہ ایسی تفسیر ہے جس کی یہ آیت متحمل نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے کسی قول اور فعل سے یہ بات مترشح نہیں ہوتی کہ صرف ناگزیر ضرورت کے پیش نظر ہی دوسری بیوی رکھنی جائز ہے، یعنی کہ ضروری نہیں ہے جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ جنگ کے حالات ہیں یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہے تو اس کے علاوہ بھی کسی بھی حالات میں 2 بیوی 1 سے زیادہ بیویاں رکھی جا سکتی ہیں۔ کنڈیشن صرف یہ ہے کہ بیویوں کے جو حقوق ہیں اور ان میں انصاف جو ہے اس کا لحاظ رکھا جائے گا۔ پھر 1 سے زیادہ بیویوں میں انصاف کرنا مشکل کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ دل کا میلان صرف جس طرف زیادہ ہوتا ہے، زندگی کی ضروریات کی فراہمی میں زیادہ توجہ بھی اسی کے جانب ہوتی ہے، یہ ایک دل کا معاملہ ہوتا ہے۔ اسلام نے 1 سے زیادہ بیویوں کی اجازت کیوں دی؟ اسلامی نظام میں زندگی انسانوں کی سہولت کے لیے بنایا گیا۔ انسانی معاشروں میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جن میں شادی کے قابل مردوں کی تعداد عورتوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، اور ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے۔ پھر اس میں کیا ہے کہ اگر کسی کی بیوی بانجھ ہو تو دوسری شادی کی ضرورت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ مرد میں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت 70 سال یا اس کے آگے عمر تک بھی پائی جاتی ہے عمومی طور کے اوپر، جبکہ عورت میں یہ صلاحیت تقریباً 50 سال کے لگ بھگ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح تقریباً 20 ایسے سال آ جاتے ہیں جس میں مرد فطری وظائف پورے کر سکتا ہے جبکہ عورت پورے نہیں کر سکتی۔ ایسی صورتحال میں دوسری شادی کی ضرورت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عدل کی شرط کے ساتھ خاندانی زندگی کو افراتفری سے بچا لیا گیا، جو کہ جب بیویاں زیادہ ہوتی ہیں تو اس میں عدل کی شرط جو ہے اس کو لاگو کر دیا گیا، اور پھر عورت کی عزت کو محفوظ کیا گیا۔ عورت کو ایسے مواقع سے بچا لیا گیا جس کی وجہ سے اس کے ساتھ توہین آمیز سلوک ہو۔ عورت کو ظلم سے بچا لیا گیا۔ اسلام نے 1 سے زائد بیویوں کے لیے عدل کی شرائط عائد کی۔ عدل سے مراد کیا ہے؟ عدل سے مراد یہ ہے کہ معاملات میں عدل، خرچ میں عدل، ازدواجی تعلق میں عدل، حسن معاشرت میں عدل، ان 4 چیزوں میں عدل کیا جائے گا۔ اور عدل کی آسانی کی جو گنجائش رکھی، اسلام نے دلی احساسات میں عدل کے معاملے میں آسانی کی گنجائش رکھی۔ انسانی نفس کے اندر پائے جانے والے گہرے میلان میں عدل کے معاملے میں آسانی کی گنجائش رکھی، کیونکہ یہ انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ پھر ہم آگے آیت میں دیکھتے ہیں، آیت نمبر 4 میں، کہ عورتوں کے ان کے مہر خوش دلی سے ادا کرو۔ ابو صالح فرماتے ہیں کہ لوگ اپنی بچیوں کا مہر خود لے لیا کرتے تھے اور وہ محروم رہ جاتی تھیں۔ اور یہ والی جو چیزیں ہیں، یہ پریکٹسز جو ہیں، یہ آج کل بھی ہمارے معاشرے میں کہیں نہ کہیں ایسی چیزیں جو ہیں وہ رائج ہوتی ہیں۔
اور ہم یہ مہر کی بات کرتے ہیں، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو ویڈنگ گفٹ ہوتے ہیں، جو کہ شادیوں کے اوپر جو خواتین کو اور لڑکوں کو جو کسی بھی طور پہ گفٹ ملتے ہیں، پیسے ملتے ہیں، سلامیاں ملتی ہیں یا گفٹ ہوتے ہیں، تو اس میں بھی اکثر یہی دیکھا گیا کہ وہ گفٹ اور وہ تحائف جو ہوتے ہیں وہ لڑکی کو نہیں دیے جاتے، بلکہ یا تو ان کے سسرال والے رکھ لیتے ہیں، یا شوہر بعض دفعہ خود ہی رکھ لیتا ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے نا وہ چیزیں ان کو دی نہیں جاتی. تو یہ بھی ظلم کے زمرے میں ہی آتا ہے، یہ بھی ان کا حق ہے کیونکہ وہ ان کے نام پر دیے گئے ہیں نا، تو پھر آپ اس کو رکھ نہیں سکتے. سیدنا ابن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس آیت میں خطاب شوہروں سے ہے، یعنی کہ یہ آیت جو ہے شوہروں کو کہی جا رہی ہے، کیونکہ اب مہر انہوں نے ادا کرنا ہے. یہ آیت عورت کے مہر کو واجب کرتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ امت کے کسی فرد کے لیے بغیر مہر کے شادی کرنا جائز نہیں. ٹھیک ہے. اور مہر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ امت کے کسی فرد کے لیے بغیر مہر کے شادی کرنا جائز نہیں. اور مہر کی تعیین کے وقت نیت بھی صحیح ہونی چاہیے کہ عورت کا حق ہے جو اسے ملنا چاہیے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے شادی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کچھ دو. تو انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری زرہ کدھر ہے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر زرہ کو بیچ کے تو جو شادی کے جو ضروریات تھے اور مہر جو تھا اس کو ادا کیا تھا. مہر کے بارے میں اسلام کا موقف ہے کہ مہر عورت کا ذاتی حق ہے، یعنی کہ اس کے اوپر کسی کا کوئی حق نہیں ہوگا، یہ عورت کو دیا جائے گا. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ فائنینشیل سیکیورٹی یا فائنینشیل انڈیپینڈنس جو ہوتی ہے نا وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اور جب شادی کے شروع میں ہی جب عورت کو ایک انڈیپینڈنٹ دی جاتی ہے کہ اب اس نے انڈیپینڈنٹلی اپنے گھر کو چلانا ہے، تو اس کو ڈے ون سے ہی مہر یعنی فائنینشیل انڈیپینڈنٹ کر کیا جاتا ہے. جب اس کو یہ حق دیا جاتا ہے تو آٹومیٹیکلی اس کے اندر جو ہے وہ کانفیڈنس آتا ہے. لیکن جہاں پر یہ مہر جو ہے وہ نہیں دیا جاتا، یا عورتوں کے جو فائنینشیل رائٹس جو ہیں ان کو شروع میں ہی جب سنپ کر دیا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ اور مسائل جو ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. مہر مقرر کرنا لازم ہے کیونکہ یہ ایک فریضہ ہے، ایک لازمی حق ہے، اور مرد کو خوش دلی کے ساتھ مہر کو ادا کرنا ہے. اسلام نے مہر دلا کر عورت کی عزت اور وقار کو بحال کیا ہے. پھر اس میں کیا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر اگر وہ اس میں کوئی چیز تمہارے لیے چھوڑنے پر دل سے خوش ہوں تو تم اس کو کھاؤ مزیدار خوشگوار بنا کر. یعنی کہ اگر وہ اپنی مرضی سے بغیر کسی، بعض دفعہ ہوتا ہے ایموشنل بلیک میلنگ کی جاتی ہے بہت زیادہ، بلکہ آج کل تو ریلیجس بلیک میلنگ بھی کافی مطلب یہ ایک ہے ٹرمینالوجی جو یوز کی جاتی ہے، اور خواتین کو اس کی وجہ سے ایموشنل کر کے تو ان سے ان کے وہ رائٹس ہوتے ہیں وہ سنپ کر لیے جاتے ہیں، جن کا اس ٹائم ان کو کوئی احساس ہی نہیں ہوتا. تو ایسی کسی طرح کی بھی جو چیز ہے جس سے غلط طریقے سے ان کا مال جو ہے وہ ہضم کرنا ہو، ہڑپ کرنا ہو، تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 7 میں کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدات والاقربون. پھر یہاں سے جو ہے آیت میں صورت میں وراثت کے معاملات کا جو ہے وہ ایک حصہ شروع ہوگا. مردوں کے لیے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار ترکے میں چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے جو والد اور والدین قریبی رشتہ دار ترکہ میں چھوڑ جائیں. ان میں سے جو تھوڑا یا زیادہ وہ مقرر کیا ہوا حصہ ہے. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ سیدنا سعد بن ربیع کی بیوی اپنی بیٹیوں کو جو سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ سے تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں اور فرمانے لگی اللہ کے رسول، یہ دونوں سعد بن ربیع کی بیٹیاں ہیں، ان کے والد احد کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے. ان لڑکیوں کے چچا نے سارا مال اپنے قبضہ میں کر لیا اور ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا. ان کے نکاح تب ہوں گے جب ان کے پاس مال ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بارے میں فیصلہ فرمائے گا جس پر آیت میراث نازل ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چچا کو پیغام بھیجا اور فرمایا سعد کی دونوں بیٹیوں کو 2/3 یعنی 2/3 اور ان کی والدہ کو 1/8 یعنی 8واں حصہ دے دو، اور جو باقی بچے وہ تیرے لیے ہے. تو مردوں کے لیے ایک حصہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان حصے جو ہیں وہ سارے خود دیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ساتھ عورتوں کے حصے کا تذکرہ اس لیے کیا کیونکہ اسلام سے پہلے عورتوں اور چھوٹے بچوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا. قتادہ نے کہا کہ وہ عورتوں کو حصہ نہیں دیتے تھے.
اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے سوا اور کسی مذہب نے اور مرد اور عورت کے صحیح معنوں کو سمجھا ہی نہیں۔ اور یہ پریکٹس آج کل بھی جاری ہے، آج کل بھی آپ دور دراز کے علاقوں میں یہ چیزیں جو ہیں یہ اسی طرح ہی کی جاتی ہیں کہ عورتوں کو ان کا حصہ جو ہے وہ نہیں دیا جاتا۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرابت کے درجے مختلف ہیں، اس میں رشتہ داروں کے حصص بھی فرق ہے۔ وراثت کا اصول جو ہے مرد کا حصہ جو ہے وہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ انسان جو قانون بناتا ہے اس میں توازن نہیں ہوتا، جو موجودہ دور میں بھی ہم جب دیکھتے ہیں کہ جب بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ لڑکی کا ایک حصہ یعنی کہ مرد کا ایک حصہ جو لڑکی کے دو حصوں کے برابر ہے، تو اس میں بہت زیادہ ریئیکشن جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا قانون بے اعتدالیوں سے پاک ہے، ہمارا اس پر یقین ہونا چاہیے۔ ہم اس کو آج تھوڑا سا انالیسس بھی کریں گے کہ میراث میں مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حقدار بنایا، میراث تقسیم ہونے کے لیے ہے، خواہ کم ہو یا بہت زیادہ ہو، کتنی مطلب جتنی بھی کم بھی اگر ہے تمام وارثوں میں تقسیم ہوگی۔ وراثت میں تمام قسم کے اموال شامل ہیں، خواہ زرعی اموال ہو یا صنعتی یا منقولہ یا غیر منقولہ، کسی بھی قسم کا مال اس پر وراثت کا قانون جاری ہوگا۔ میراث کا حق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب میت نے کوئی مال چھوڑا ہو، قریب تر رشتہ دار کی موجودگی میں دور کا جو رشتہ دار ہے وہ وارث نہیں ہوگا، اس کو میراث نہیں ملے گی۔ یعنی اگر اولاد ہے اور مطلب بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے تو پھر پیچھے جداد نہیں جائے گی۔ نصیب مفروضہ سے مراد کیا ہے؟ مقرر کیا ہوا حصہ، یعنی کہ یہ حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اسلام کے وراثتی نظام پر جو اعتراضات ہوتے ہیں اس میں اسلام کا جو وراثتی نظام ہے ان لوگوں کو بھی وراثت منتقل کر دیتا ہے جنہوں نے اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کی ہوتی۔ یہ ایک الزام ہے، ایک اعتراض ہے جو کیا جاتا ہے۔ تو آباؤ اجداد اور دوسرے رشتہ دار اپنے بچوں، پوتوں، نواسوں کو صرف مال منتقل نہیں کرتے، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی ہیبٹس، ان کی کمزوریاں، ان کی بیماری، صحت، بعض اوقات ان کی ذہانت بھی، ان کی جو صفات ہوتی ہیں انسانی زندگیوں کی وہ بھی منتقل ہوتی ہیں۔ تو اس لیے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ مال بھی وارثوں کو ہی منتقل ہو۔ اگر ہم وارثوں کو نہیں دینا چاہتے تو ہمارا فرض ہے کہ پھر باقی جو چیزیں ہیں، جسمانی کمزوریاں ہیں، بیماریاں ہیں، وہ ساری چیزیں ہیں نا، ان سے بھی اپنے آپ کو نجات دیں۔ دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اسلام نے عورت کو آدھی وراثت دی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مرد پر معاشی ذمہ داریوں کا بوجھ ہے، جبکہ عورت پر اسلام نے یہ بوجھ نہیں ڈالا۔ مرد عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو مہر دیتا ہے، جبکہ عورت مہر وصول کرتی ہے۔ مرد عورت کو اور مرد و عورت اور اولاد مرد عورت اور اولاد کو نان و نفقہ دیتا ہے، جبکہ عورت کو اسلام نے پابند نہیں کیا۔ ذمہ داری تو یہ مرد کے اوپر ہی ہے، لیکن ہم کیونکہ ایک آج کل کی دنیا میں ہم کسی بھی پراپر اسلامی سوسائٹی میں رہ ہی نہیں رہے، اور پراپر اسلامی سوسائٹی ایگزسٹ ہی نہیں کری، تو بہت سارے ایسے کیسز جو ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر نان و نفقے کی ذمہ داری جو ہے نا وہ بھی عورت پر ہی ہے۔ پھر کیا ہے کہ مرد باپ کے جانے کے بعد ماں اور بہنوں کی ذمہ داریاں اٹھاتا ہے، جبکہ عورت کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ مرد عورت کے مقابلے میں خاندان کی ضروریات کا دو حصے ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو یہ ذمہ داریاں جو ہیں یہ اصلاً جو ہے نا وہ مرد کے اوپر ہیں۔ عورتیں جب یہ بوجھ اٹھاتی ہیں تو پھر وہ پریشانی اور تکلیف کا شکار ہوتی ہیں، سٹریس کا شکار ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس بوجھ اٹھانے کے لیے ڈیزائن ہی نہیں کیا ہوا۔ جب تقسیم کے پھر آگے آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور محتاج آ جائیں تو انہیں بھی مال میں سے کچھ دے دو، یعنی کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ گمان کرنے لگے کہ یہ آیت میراث کی آیت سے منسوخ ہو گئی، تو نہیں، قسم اللہ کی آیت منسوخ نہیں ہوئی، البتہ لوگ اس پر عمل کرنے میں سست ہو گئے۔ یعنی ترکہ لینے کے لیے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو خود وارث ہوں، اس کو تو خود اللہ دینے کا حکم ہے، دوسرا جو خود وارث نہیں ہے، عزیزوں میں یا یتیموں میں یا کوئی محتاجوں میں جو تقسیم کے وقت آ جائیں، اس کو نرمی سے جواب دینے کا حکم ہے۔ مال کی تقسیم کے وقت اگر کچھ رشتہ دار موجود ہوں اور وہ محتاج بھی ہوں تو صلہ رحمی کا جذبہ رکھنے والے ورثاء یہی مناسب سمجھیں گے کہ انہیں بھی کچھ دے دیا جائے، اور خاص طور پر وہ یتیم بچے جن کے باپ کا انتقال دادا کے ہوتے ہوئے ہو گیا اور وہ دادا کی وراثت سے محروم ہو گیا، اور پھر ان کے دادا کا انتقال
ہوا تو جب وراثت تقسیم ہو رہی ہو اور ان کے چچا اور پھوپھیاں وراثت کا مال پا کر خوش ہو رہے ہوں اور یہ بچے ان کا منہ تک رہے ہوں اور ان کے حصے میں کچھ نہ آیا ہو، تو اس وقت ان کو دینا اور ایسی حق ان کو یہ چیز دینا آب حیات کے مترادف ہے۔ پھر مستحق رشتہ داروں کے لیے یہ حکم ہے کہ انہیں تقسیم کے وقت بھی کچھ دے دو اور ان سے محبت سے بات کرو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ آیت نمبر 9 میں آتا ہے کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، اور لازم ہے کہ ڈریں وہ لوگ جو اگر اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جاتے ہیں، اور ان کے بارے میں وہ ڈرتے، چنانچہ ان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں اور سیدھی بات کریں، کیونکہ یہ زندگی کا اگر آج کوئی ایک ہمارے سامنے یتیم ہوا ہے تو کوئی پتہ نہیں کہ کل کو جو ہے ہماری اولاد بھی جو ہے وہ اس میں سے گزرے، تو ہمیں یہ چیزیں جو ہیں وہ اپنی ان چیزوں کو سامنے رکھ کے جو اپنے اعمال کرنے ہیں۔ آیت نمبر 10 میں آتا ہے کہ بلا شبہ وہ لوگ جو یتیموں کے مال ظلم سے کھاتے ہیں، اور اس میں یتیموں کے مال کے بارے میں ذکر ہے، اور یتیموں کے بارے میں ہم نے ابھی پہلے بھی پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں پھر دوبارہ اس چیز کے بارے میں بتایا ہے کہ یتیموں کے بارے میں جو ہدایات ہیں اس سے معاشرے میں کیا اثر آتا ہے کہ دلوں کے اندر احساس بیدار ہوتا ہے، دماغ سے جاہلیت کی گندگی دور ہوتی ہے، ایمان والوں کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، انسان یتیم کے مال کے اندر آگ کو دیکھنے لگ جاتا ہے، لہٰذا اس سے بچتا ہے۔ یتیموں کے مال کھانے پر جو وعید ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم پرورش پا رہا اور اس سے اچھا سلوک ہو، تو اور سب سے بدتر گھر مسلمانوں کے گھروں میں وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو جن لوگوں کے پاس یتیم تھے انہوں نے ان کا کھانا پکانا جدا کر دیا، ان کے کھانے سے کوئی چیز بچ جاتی تو وہ رکھ دی جاتی، تاکہ یہاں تک کہ وہ خراب ہو جاتی، یعنی کہ وہ اتنے محتاط ہو گئے کہ ہم نے ان کے مال میں سے کچھ بھی نہیں کھانا، اور یہ معاملہ جو تھا پھر تکلیف دہ صورت اختیار کر گیا، تو اس بات کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے کی گئی، اور اس پر جو ہے وہ پھر یہ آیت نازل ہوئی، اور اب وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ سنوارتے رہنا بھلائی کا کام ہے، اور اگر تم ان کے ساتھ کچھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے خوب جانتا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے۔ پھر اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں جو اگلے جو آیت کا حصہ ہے، اگلا جو رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے جو حصے ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قبیلہ بنو سلمہ تک پیدل چل کر سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ میری عیادت کے لیے تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ مجھ پر بے ہوشی طاری ہے، اس لیے آپ نے پانی منگوایا اور وضو کر کے اس کا پانی مجھ پر چھڑکا، میں ہوش میں آ گیا، پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا کیا حکم ہے، میں اپنے مال کا کیا کروں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کی میراث کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ یہ آیت ارکان دین میں سے ایک ہے، ایک بنیاد ہے اور احکامات کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے، اور اس لیے اس کو علم الفرائض بھی کہا جاتا ہے، جو وراثت کا جو قانون ہے، وراثت کا جو علم ہے، اس کو علم الفرائض بھی کہا جاتا ہے۔ صحابہ کے علوم میں سے یہ اہم ترین علم تھا اور اس پر اکثر مناظرے ہوتے تھے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے، یعنی والدین کے گروہ، والدین کو کہا جا رہا ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم ان کے دینی اور دنیاوی مسالے کی دیکھ بھال کرو۔ تو یہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ میراث کے اصول اللہ کی جانب سے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں کے حق میں والدین سے زیادہ شفیق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو حصے مقرر کیے ہیں وہ ہمارے مفاد میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم کی ہے ایسی تقسیم خود والدین بھی نہیں کر سکتے، اب کسی مسلمان کا یہ اختیار نہیں کہ وہ یہ کہے کہ ہم اپنے لیے جو چاہے کریں۔ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، مردوں کے لیے دو عورتوں کے برابر حصہ ہے۔ وراثت کی تقسیم اس اصول کے مطابق ہوگی کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر
مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر، یعنی حصوں میں یہ فرق ذمہ داریوں کے اعتبار سے ہے، کسی صنف کو دوسری صنف پر فضیلت کے اعتبار سے تقسیم نہیں کیا گیا۔ وراثت بڑے اور چھوٹے بچے میں کیسے تقسیم ہوگی؟ اولاد خواہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، لڑکا ہو یا لڑکیاں، سب وارث ہوں گے، اور اصول کے مطابق جدا وراثت جو ہوگی وہ تقسیم ہوگی۔ اور جو جنین جو ہوتا ہے، یعنی کہ ابھی جو بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہے، کیا وہ بھی وارث ہوگا؟ جنین کا بھی وارث ہوتا ہے اور رسول کے مطابق وراثت کو پائے گا۔ اب سوال ایک اور آتا ہے کہ کیا کافر اولاد بھی وارث ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کھلا کافر ہے اور وہ اس کا کفر جو ہے وہ واضح ہے، اور وہ اس چیز پر اس کا اقرار بھی کرتا ہے، تو کافر جو ہے، کافر اولاد جو ہے وہ وارث نہیں ہو سکتی، کیونکہ مسلمان کا ورثہ، مسلمان کا جو ورثہ ہوتا ہے وہ کسی کوئی کافر جو ہوتا ہے نا وہ نہیں پا سکتا۔ پھر سیدنا ابن عباس رضی اللہ کا قول ہے کہ جب احکام میراث نازل ہوئی اور اللہ نے ان میں جو حصے تھے وہ مقرر کر دی، یعنی کہ بیٹے کا حصہ، بیٹی کا حصہ، والدین کا حصہ، تو لوگوں نے اسے بہت ہی برا مانا۔ بعض لوگوں نے اس ناپسند کیا۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ عورت کو چوتھا یا آٹھواں حصہ دیا جاتا ہے، بیٹی کو نصف، اور چھوٹے بچے کا حصہ بھی مقرر ہو گیا۔ حالانکہ ان میں سے کوئی نہیں جو لڑائی کے وقت کام آتا ہو، اور کوئی نہیں جو لڑائی میں کے بعد بھی مال غنیمت ہتھیار سکتا ہو، یعنی کہ یہ کمزور لوگ ہیں۔ تو ان احکامات کے بارے میں خاموش ہو جاؤ، شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان احکامات کو بھول جائیں۔ ہم ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تبدیلی کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑکی کو باپ کے ترکے میں سے نصف دیتے ہیں، حالانکہ وہ گھوڑے پر سوار نہیں ہوتی اور نہ وہ جنگ میں حصہ لیتی ہے، پھر ایک نابالغ بچے کو میراث دی جا رہی ہے، اور وہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور جاہلیت میں تو وہ اس طرح کرتے تھے کہ میراث صرف ان لوگوں کو دیتے تھے جو جنگ میں حصہ لیتا تھا، اور وہ تقسیم میں سب سے بڑے کو، اس کے بعد جس کا نمبر ہوتا تھا، اس کو دیتے تھے۔ تو یہ پرانا جو رواج تھا، انہوں نے اس کے اوپر اس چیز کو بتایا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مردوں کی جو ذمہ داریاں ہیں، ان پر معاشی ذمہ داریوں کا بوجھ ہے۔ عورت کے ساتھ وہ نکاح کرتا ہے تو مہر دیتا ہے، نان و نفقہ مرد کے ذمہ ہوتا ہے۔ عورت کے ساتھ اولاد کو بھی نان و نفقہ دینے کا پابند ہوتا ہے۔ عورت پر معاشی ذمہ داریوں کا بوجھ اصلی تو اصلا نہیں ہے، معاشرتی ہمارے حالات کی وجہ سے ڈال دیا گیا یا لے لیا گیا، وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے، لیکن اسلام نے نہیں دیا۔ اور عورت جو ہوتی ہے وہ مہر کو وصول کرتی ہے، دیتی کچھ نہیں ہے۔ عورت اپنا خرچ مرد سے لیتی ہے اور مرد دینے کا پابند ہے۔ پھر اسی طرح اولاد کی معاشی ضرورت کے لیے اسلام نے عورت کو پابند نہیں کیا۔ باپ کے جانے کے بعد عورت کو اپنی ماں اور بہنوں کی کوئی ذمہ داری نہیں اٹھانی پڑتی۔ پھر اگر آتا ہے کہ پھر آیت میں ہے کہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، کہ اگر عورتیں دو سے زیادہ ہوں تو میت نے جو چھوڑا اس میں دو تہائی ان کے لیے حصہ ہے، یعنی کہ اگر صرف دو ہی بیٹیاں ہیں اور کوئی اولاد نہیں ہے تو دو تہائی جو ہوگا میت کا وہ بیٹیوں کو، دونوں بیٹیوں کو جائے گا۔ اور اگر ایک ہی بیٹی ہے، کوئی اور اولاد ہی نہیں، تو آدھا ترکہ جو ہوگا وہ اس کے لیے ہوگا، اگر میت کا بیٹا نہ ہو۔ اور اگر وہ اس میں ہے کہ اگر وہ اکیلی ہے تو آدھا ترکہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگر عورتیں دو سے زیادہ ہوں تو پھر اس میں دو تہائی میں دونوں کو دے دیا جائے گا۔ پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ میت کی وارث جو ہے ایک لڑکی ہے، تو اس کا کتنا حصہ یہاں پر بتا دیا گیا کہ آدھا، اس کو ٹوٹل جو مال ہے اس کا آدھا ملے گا۔ اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے اگر وہ زندہ ہوں گے، اس میں سے جو اس نے چھوڑا ہو، اگر اس کی اولاد ہو، اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے میں سے جو ہے وہ کتنا حصہ ہم دیں گے، یعنی کہ چھٹا حصہ دیں گے اگر اولاد ہے۔ اور اس میں اور اولاد کے ساتھ ماں باپ بھی ہوں تو ماں باپ کا چھٹا حصہ اور ماں کا بھی چھٹا حصہ، اور باپ کو دوسرا چھٹا حصہ عاصب ہونے کی حیثیت پر ملے گا۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، کہ پھر اگر اس کے بہن بھائی بھی ہوں تو اس کی ماں کا چھٹا حصہ، یعنی اگر میت صاحب اولاد نہ ہو لیکن بہن بھائی ہوں تو والدین کا چھٹا حصہ۔ پھر اگر پھر اس میں ہے کہ اگر اس کی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث اس کے والدین ہوں تو اس کی ماں کا پھر ایک تہائی حصہ،
اور میت اگر صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی وارث ہوں تو اس صورت میں ون تھرڈ ہوگا۔ ماں باپ کے حصے کی جو صورتیں بیان کی گئی ہیں، ماں باپ کے حصے کی تین صورتیں ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ اس کو ذرا ابھی ہم نے جس کو پہلے پڑھا ہے اس کو ایکسپلین کر لیتے ہیں۔ میت کی اولاد ہو تو ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ون سکس یعنی چھٹا حصہ۔ اگر اولاد ایک بیٹی ہو تو کل مال کے 6 حصوں میں سے آدھا مال بیٹی کا، یعنی 6 حصوں میں سے 3 حصے ایک بیٹی کے ہوں گے۔ ایک اور ون سکس جو حصہ ہوگا وہ ماں کا، اور ایک پھر اور چھٹا حصہ باپ کا، اور اس کے دینے کے بعد جو بچے گا وہ بھی باپ کو دے دیا جائے گا، یعنی کہ وہ ان حصوں میں سے ایک چھٹا حصہ دینے کے بعد بھی جو بچ جائے گا وہ پھر دوبارہ باپ کو ہی وہ بھی باپ کو ہی دیا جائے گا۔ اور دوسرا جو ہے وہ عصبہ، یعنی وہ مرد جو میت کے زیادہ قریب ہے، باپ ہے، بھائی ہے، چچا وغیرہ ہونے کی حیثیت سے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو ایک باپ ہونے کا ملے گا اور ایک عصبہ ہونے کا حصہ ملے گا۔ اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے تو ماں کے لیے ون تھرڈ یعنی تیسرا حصہ ہے، اور باقی 2 حصے جو ہیں وہ باپ کو عصبہ کے طور پر ملیں گے۔ اگر مرنے والے مرد کی بیوی یا بیوی کا شوہر زندہ ہے تو بیوی یا شوہر کا حصہ نکال کر باقی مال میں سے ماں کے لیے تیسرا حصہ اور باقی باپ کے لیے ہوگا۔ مرنے والے کے ماں باپ کے ساتھ بہن بھائی بھی زندہ ہوں تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، اور باقی پانچواں جو ہے 5 حصے جو ہیں وہ باپ کے حصے میں چلے جائیں گے۔ یہ جو سارے حصے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں۔ مرنے والے کے بہن بھائیوں کے حصے دار ہونے کے لیے کیا سگا ہونا ضروری ہے؟ ماں باپ کی زندگی میں بہن بھائی حقدار نہیں ہو سکتے۔ اگر ماں باپ حیات نہیں تو بہن بھائی چاہے ایک ماں باپ سے ہو یعنی عینی ہو، یا باپ ایک ہو مائیں مختلف ہو یعنی علاتی بہن بھائی ہوں، یا ماں ایک ہو باپ مختلف ہو یعنی اخیافی بہن بھائی ہوں، سب حصے دار ہوں گے۔ پھر اگر میت کے کئی بھائی ہوں تو ماں کا حصہ چھٹا ہے۔ اگر 2 بھائی ہوں تو اس صورت میں ماں کا جو ہوگا وہ حصہ جو ہوگا ایسی صورت میں کیا ہوگا، اگر بھائیوں کی اگر ماں باپ کے ساتھ بھائی بھی ہوں چاہے سگے یا باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے، تو بھائیوں کو باپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں ملے گا، لیکن ایسی حالت میں ماں کو تہائی مال کی بجائے چھٹا حصہ ملے گا، اور باپ اور ماں کے علاوہ کوئی دوسرا وارث نہیں ہوگا، کیونکہ اسبا میں سے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ قریبی جو ہیں پھر وہ ماں باپ ہی ہیں، وہ زندہ ہیں۔ اگر وہ نہیں ہوں گے تو پھر اس کے بعد پھر اس صورت میں جائے گا چچا وغیرہ کے پاس جائے گا۔ جمہور کے نزدیک 2 یا 2 سے زیادہ بھائیوں کا ایک ہی حکم ہے، اور اگر بھائی صرف ایک ہے تو ماں کو ون تھرڈ ملے گا، تہائی ملے گا۔ من بعد وصیت توصی بہا او دین، اب یہاں پر کیا کہا گیا کہ اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائے، یعنی میت جو وصیت کر جائے یا اس کے اوپر کوئی قرض ہے، قرض کو بعد میراث میں سے حصے نکالے جائیں گے، یعنی کہ پہلی شرط کیا ہے کہ اس وصیت کے بعد جو کہ وہ کر جائے، اور جب میت کی وصیت پوری ہو جائے اس کے بعد جو قرض ہوگا اگر میت پر، اس قرض کو ادا کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر اس کے حصے کیے جائیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، پھر اگر اس کے بہن بھائی بھی ہوں، اس کی ماں کا پھر چھٹا حصہ ہے اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائے، یعنی کہ وصیت کو پہلے کرنا اور قرض اگر قرض ہے تو قرض کو ادا کرنا جو ہے وہ مقدم ہے۔ وصیت پوری کرنا ضروری کیوں ہے؟ کہ میت کا ارادہ اس کے ساتھ متعلق ہوتا ہے۔ بعض محروم رشتہ داروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بھی وصیت ضروری ہے۔ اور وصیت کے بارے میں یہ ہے کہ وہ 1/3 سے زیادہ کے اوپر نہیں ہوتی، 1/3 سے زیادہ پر مال پر نہیں دی جاتی، ٹوٹل مال کا 1/3 سے جو ہے نا زیادہ پر وصیت لاگو نہیں ہوتی۔ پھر یہ کہا گیا کہ آگے ہے کہ آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے نفع پہنچانے میں کون تمہارے زیادہ قریب ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 12 میں کہ جب جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اس میں تمہارا آدھا حصہ ہے، یعنی کہ اگر بیوی کی ڈیتھ ہو جائے اور شوہر زندہ ہے تو بیوی کے مال کا، اگر بیوی مالدار تھی اور اس کی پراپرٹیز کے نام تھی، تو اس میں شوہر کے لیے اس مال میں سے اس آدھا حصہ ہے، اور اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو، لیکن پھر اگر
इनकी औलाद हो तो उस सूरत में शोहर का चौथा हिस्सा है जो उसने छोड़ा है, और इस वसीयत के बाद जो वो कर जाए या कर्ज की अदायगी के बाद, और इनके लिए चौथाई हिस्सा है इसमें से जो तुमने छोड़ा, अगर तुम्हारी कोई औलाद ना हो। और अगर तुम्हारी कोई औलाद हो तो इसमें से उनके लिए आठवां हिस्सा, यानी औरत के लिए अगर औलाद है तो शोहर का आठ की तरफ से आठवां हिस्सा है, और अगर औलाद नहीं है तो फिर शोहर की तरफ से चौथाई हिस्सा है। इस वसीयत के बाद जो कर्ज हो, और अगर कोई मर्द जिसका वर्सा लिया जा रहा है जिसके ना बाप है ना औलाद है, या कोई औरत हो और इसके लिए एक भाई या एक बहन हो, तो वो दोनों में से हर एक के लिए छठा हिस्सा है। फिर अगर वो बहन या भाई इससे ज्यादा हो तो सब एक तिहाई में शरीक होंगे वसीयत के बाद जो की जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कलाला जो है, कलाला क्या होता है? कलाला होता है कि वो इंसान जिसका कोई वारिस, जिसका जिसका वर्सा लिया जा रहा है, जिसके ना माँ बाप है और ना औलाद है, या कोई भी औरत जिसके ना माँ बाप है ना जिसकी औलाद है, तो फिर उसका वारिस जो होते हैं ना उसके बहन भाई होते हैं। ऐसी सूरत में क्या होगा कि अगर कोई मर्द जिसका विरसा लिया जा रहा है जिसके ना माँ बाप है ना औलाद है, तो इसके लिए भाई है या उसकी बहन है, तो दोनों में से हर एक के लिए छठा हिस्सा, यानी एक भाई और अगर एक बहन है तो छठा छठा हिस्सा मिल जाएगा। कलाला का एक भाई या एक बहन तो हर एक को 1/6 मिलेगा। अगर वो बहन या भाई इससे ज्यादा हैं तो सब जो होंगे वो एक तिहाई में शरीक होंगे वसीयत के बाद जो की जाए। केराला के एक से जायद भाई हों कुल तरके के 1/3 हिस्से में वो शरीक होंगे वसीयत के बाद। और वसीयत के बारे में क्या कहा गया कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स 70 साल तक नेक लोगों जैसे अमल करता रहता है, लेकिन आखिर में जब वो वसीयत करता है तो वसीयत में जुल्म से काम लेता है, चुनाचा इसके बुरे काम पर इसका खात्मा होता है जिसकी वजह से वो जहन्नम रसीद होता है। इसी तरह एक शख्स 70 साल तक बुरे लोगों जैसे अमल करता है लेकिन आखिर में वसीयत में अदल से काम लेता है, तो इसके इस नेक अमल पर इसका खात्मा होता है और ये जन्नत में दाखिल होता है। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट आयत है कि वसीयत में जो है, और वसीयत में लोग बाज दफा बहुत अजीब और गरीब चीजें भी लिख जाते हैं और बहुत जुल्म पर मबनी जो है वो भी चीजें बता देते हैं। ऐसी वसीयत पर अमल तो नहीं होता लेकिन लिखने वाला या जो ये वसीयत कर गया है फिर वो गुनहगार हो जाता है। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपने वारिस की मिरास से कुछ हिस्सा काट दिया, अल्लाह ताला जन्नत से इसकी मिरास काट देगा। वसीयत में जरूर रसानी यह है कि मुस्तहिक रिश्तेदारों के हकूक ज़ाया किए जाएं। कलाला के तस्करा के साथ कर्ज और वसीयत जो है उसमें इसलिए किया क्योंकि कलाला में अमूमन अपनी जायदाद तल्फ कर देने का रुझान पाया जाता है। अमूमन बाहर के मुल्कों में भी होता है, यहाँ पर भी बाज लोग ऐसे होते हैं कि अभी उनके पास जायदाद तो काफी है लेकिन ना उनकी कोई औलाद है ना ही उनके शोहर है या बीवी है, वो सिंगल हैं या विडो हैं, तो और उनके कोई वालिदैन भी नहीं है, तो उनका होता है कि बस ठीक है खा पी लो और बस खर्च कर लो और ज़ाया कर दो, इस किसी को दे दो। हद से ज़्यादा जो है वो दूसरों को दे देना, बाहर के लोगों को दे देना, तो वो उसमें ये रुझान पाया जाता है। लेकिन अगर आप डोनेट कर सकते हैं लेकिन ज़रूर जो है वो अपने असबा जो हैं उनके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। वसीयत मिनल्लाह, ये अल्लाह ताला की तरफ से वसीयत, और अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है। फिर अल्लाह ताला आगे कहते हैं आयत नंबर 13 में कि तिल का हदूदुल्लाह, कि ये अल्लाह ताला की हदूद हैं। ये सारी चीजें बयान करके अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये हदें हैं, ये हदूद हैं। जो अल्लाह ताला और इसके रसूल की फर्मा बरदारी करेगा वह जन्नतों में दाखिल करेगा इसे, जिनके नीचे से नहरें जारी होंगे, वो इसमें हमेशा रहेंगे और ये बड़ी कामयाबी है। तो विरासत का जो इल्म है, इसीलिए इसको इल्म फराइज कहा गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विरासत के मामलात में नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आयत नंबर 14 में वमई यासिल्लाह व रसूलहु वयतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा, कि और जो अल्लाह ताला और इसके रसूल की नाफरमानी करेगा इसकी हदों से निकल जाएगा, अल्लाह ताला इसको आग में दाखिल करेगा जिसमें वो हमेशा रहने वाला है और इनके लिए रुस्वाकुन अजाब है। तो कानून वरासत के मामले में कौन कौन सी नाफरमानियां हो सकती हैं? औरतों को मिरास से महरूम करना,
बेटे को सिर्फ विरासत का मुस्तहिक ठहराना, और फिर उसके बाद क्या कि औरतों का और मर्दों का हिस्सा बराबर कर देना, डेथ ड्यूटी लगाना, तकसीम मिरास को छोड़कर मुश्तरका खानदानी जायदाद का तरीका इख्तियार करना। ये सारी चीजें हैं जो ये जुल्म के ऊपर मबनी हैं और ये नाफरमानियां होती हैं। आयत नंबर 15 में फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, वल्लाती यातीन अल फाहिशता मिन निसाइकुम, और तुम्हारी औरतों में से जो बदकारी करें इन पर अपने मर्दों में से चार मर्दों को गवाही को लो, और फिर अगर वो गवाही दे दें तो इन्हें घरों में बंद रखो यहाँ तक कि इन्हें मौत उठा कर ले जाए। यहाँ जिन खवात औरतों का जिक्र है, ये वो औरतें हैं जो कि किसी बदकारी का जो है वो काम लेकर आए, जना से यहाँ पर मुराद है कि उन्होंने कोई ऐसी हरकत की हो, तो उस सूरत में क्या था कि अगर तो अव्वल तो गवाह ले जाएंगे, सिर्फ जुबानी कलामी उनकी बात पर यकीन नहीं किया जाएगा, गवाह लाने के बाद उनके ऊपर ये वाली चीज जो होगी ये होगा, ये पहला हुक्म था। और तुम में से जो भी फिर आयत नंबर 16 में मर्दों के बारे में जिक्र है कि जो भी दो अफराद जो हैं वो अगर बदकारी करें, यानी कि गैर फितरी फेल का इर्तकाब करें, तो ये उस सूरत में क्या है, सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी तरह से रिवायत है कि जिसको तुम पाओ कि इसने कौमे लूत का अमल किया और फाइल और मफूल दोनों को कत्ल कर दो। ये कौल ये पहली आयत में सिर्फ औरतें मुराद हैं, चाहे शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा, यानी इन्हें हब्स दवाम की सजा दी जाती। और दूसरी आयत में सिर्फ मर्द मुराद है, शादीशुदा हों या गैर शादीशुदा, इन्हें जदुकूफ किया जाता और इज़ा पहुंचाई जाती। फाजू फाजू हुमा, इन दोनों को सजा दो। सैयदना इब्ने अब्बास और सैयदना इब्ने जुबैर ने कहा कि अजियत यूं दी जाए कि सख्त बुरा भला कहा जाए, इनको जलील किया जाए, इनको मारा पीटा जाए। और फिर अगर क्या है कि फिन ताबा व अस्लहा, फिर अगर वो तौबा कर लें और इस्लाह कर लें तो इनसे दरगुजर करो। फिर अगर वो तौबा करें और इस्लाह करें तो इनसे दरगुजर करो, इन्हें माशरे में कबूल करो, इन्हें पिछले गुनाह याद ना दिलाओ, इन्हें ताने ना दो, इनके साथ इस्लाह के साथ रहो। उसके बाद हम देखते हैं कि तौबा जो है वो क्या है। तौबा जो है सिर्फ जुबान से तौबा का लफ्ज अदा करने का नाम नहीं है, तौबा अपनी गुनाहगारी के शदीद एहसास का नाम है। ये उम्मीद की किरण है, गुनाह से हमेशा के लिए रुजू करना है। तौबा में हकीकी नीयत होनी चाहिए और तौबा में पाकीज़गी इख्तियार करने का पूरा अज़म भी होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले लोगों में से एक शख्स था, इसने 99 कत्ल किए, बस इसने रुए जमीन के सबसे बड़े आलिम की बाबत लोगों से पूछा और उसे एक पादरी का पता बताया गया, लिहाजा वो उसके पास गया और उससे बताया कि मैंने 99 कत्ल किए हैं, क्या मेरी तौबा हो सकती है इस वक्त। उसने पादरी ने कहा नहीं, लिहाजा इसने उस पादरी को भी कत्ल कर दिया और यूं उसने 100 की गिनती पूरी कर ली। फिर इसने पूछा कि मुझे कोई और आलिम बताओ। इसे एक आलिम की निशानदेही की गई और उसको बताया गया। जब वो सालिम के पास पूछा और उसने उसको जाके बताया कि मैंने 100 आदमी कत्ल किए हैं, तो क्या अब इसकी तौबा कबूल हो सकती है? सालिम ने कहा हाँ। कौन है जो इसके और इसके तौबा के दरमियान हाइल हो? फलां जमीन पर जाओ, यानी कि उसने कहा कि तुम ये जगह छोड़ दो और फलां जगह पर चले जाओ। बिलाशुबा वहां पर कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, तू भी इनके साथ अल्लाह की इबादत कर, अपने जमीन की तरफ फिर वापस ना आना, ये बुराई की जमीन है। चनाचे इसने नेकियों की इस बस्ती की तरफ सफर शुरू कर दिया। अभी इसने आधा रास्ता ही तय किया था कि इसे मौत आ गई। रहमत के फरिश्ते और अजाब के फरिश्ते दोनों ही आ गए और उनके दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। मलाइका रहमत ने कहा कि वो तौबा उसने कर ली थी और दिल की पूरी तवज्जो से वो रब की तरफ आने वाला था। अजाब के फरिश्ते बोले कि इसने कभी भलाई का काम किया ही नहीं, लिहाजा वो अजाब का मुस्तहिक है। बस एक फरिश्ता आदमी की शक्ल में आया और इससे उन्होंने अपना हकम बना लिया। इसने फैसला दिया, दोनों जमीनों के माबैन मुसाफत को नापो, यानी जिस इलाके से वो आया था और वहां से यहाँ तक का फासला जहां उसकी मौत हुई, और यहाँ से नेकियों के इलाके का फासला, दोनों को उसको मेजर कर लो। इन दोनों में से जिसके ज्यादा करीब हो वही इसका हकम होगा। चनाचे उन्होंने पैमाइश की तो उन्होंने इस जमीन को ज्यादा करीब पाया जिसकी तरफ वो इरादा किए हुए जा रहा था। बस इसे रहमत के फरिश्तों ने अपने कब्जे में ले लिया। फिर हम देखते हैं
کہ سیدنا ابو موسیٰ الاشری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کو برائی کرنے والا رات کو توبہ کر لے، اور دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا دن کو توبہ کر لے، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا، یعنی جو قیامت کی نشانی ہے وہ نہیں آ جاتی۔ پھر آیت نمبر 19 میں پھر بات کی گئی ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور نہ ہی تم انہیں روکو کہ جو تم نے انہیں دیا ہے اس کا کچھ حصہ ان سے وصول کرو، مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کریں اور ان کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی گزارو۔ پھر اگر وہ تمہیں ناپسند پھر اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے تم جس چیز کو ناپسند کرو اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ بہتری رکھی ہو۔ یہاں پر کہا گیا ہے کہ اے لوگو تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ اسلام نے مرنے والے کی بیوی کو بطور میراث حاصل کرنا ناجائز قرار دیا۔ اسلام سے پہلے یہ رواج تھا کہ عورت بھی مرنے والے کی جو جائیداد کے ساتھ عورت بھی وراثت کے طور کے اوپر تقسیم ہوتی تھی۔ اسے قید کر کے قید کرنے سے بھی منع کیا گیا، اور جاہلیت میں جو عربوں کا جاہلی دور تھا اس میں بیوی کو بھی وراثت کے طور پر تقسیم کیا جاتا تھا۔ اور اگر ہم دیکھیں نا آج کے یہ پچھلی صدی میں دیکھیں 1800 کی صدی میں اگر ہم دیکھیں نا تو یورپ میں بھی یہی دستور تھا۔ عربوں میں یہ رواج تھا کہ جو شخص بیوی کو طلاق دیتا تو یہ شرط عائد کر دیتا کہ وہ صرف اس جگہ نکاح کرے جس کی میں اجازت دوں گا۔ عورت اس کو مہر لوٹاتی اور دوسرے تحفے بھی واپس کرتی۔ بعض اوقات بیوہ کو چھوٹے بچے کے لیے بند رکھا جاتا، بعض اوقات یتیم لڑکی کو بند رکھا جاتا۔ تو اس طرح کے جو ظلم تھے اس معاشرے میں رائج تھے، اور آج بھی کہیں نہ کہیں ان کی یہ صورت جو ہے ہم دیکھتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ غیر مسلم معاشرے میں بلکہ اسلامی معاشرے میں بھی ہمیں یہ نظر آتی ہے، تو ہمیں ان چیزوں کو اسلام کے لینس سے ضرور دیکھنا چاہیے۔ اسلام نے عورت کو کیا حق دیا؟ اسلام نے عورت کو حق دیا کہ جہاں چاہے نکاح کرے، اس کی اجازت کے ساتھ ہی ولی اس کا نکاح کر سکتا ہے۔ مرد عورت کے ساتھ معروف طریقے پر زندگی گزارے، عورت ناپسند بھی ہو تو اپنے اندر کی اس کے لیے نفرت نہ دے۔ طلاق دینے سے پہلے خوب غور و خوض کر لے کہ ہو سکتا ہے بیوی ناپسند ہو لیکن اس میں بھلائی ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جو یہ اسلام نے عورت کے دی، اسلام کے آنے سے پہلے یہ چیزیں نہیں تھی۔ آج جن چیزوں کا نعرہ جو ویسٹرن سوسائٹی لگاتی ہے اور اسلام کو عورتوں کے حوالے سے بدنام کرتی ہے، عورتوں کو رائٹس جو ہیں وہ اسلام نے دیے۔ پھر اسلامی نقطہ نظر سے یہ حلال نہیں ہے کہ عورتوں کو تنگ کر کے ان کے مہر کا کچھ حصہ اڑانے کی کوشش کی جائے۔ انسان اس وقت مہر اڑانے کی کوشش کرتا ہے جب وہ علیحدگی کا فیصلہ کر لے، تب وہ جھوٹے الزام لگاتا ہے، ظالمانہ کاروائیاں بھی کرتا ہے تاکہ بیوی جو ہے وہ گھر سے بھاگ جائے۔ پھر یہ کہا گیا کہ مردوں کو حکم دیا گیا کہ وہ عاشرہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھی طرح سے زندگی بسر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمانداروں میں ایمان کے لحاظ سے کامل وہ ہیں جو اخلاق کے لحاظ سے اچھے ہیں، اور تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے حسن سلوک میں بہتر ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو نصیحت کی جو اپنی بیوی کو اس بنا پر طلاق دینا چاہتا تھا کہ اسے اپنی بیوی سے محبت نہیں تھی۔ انہوں نے اس کو نصیحت کی اور کہا تم برباد ہو جاؤ، کیا گھرانہ قائم ہونے کے لیے محبت کے سوا کوئی اور بنیاد نہیں ہوتی؟ پرورش اور ذمہ داریوں کا کیا ہوگا؟ یعنی کہ صرف محبت نہیں، جو ذمہ داری جو اٹھائی ہے وہ اہم ہے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کو بدلنے کا ارادہ کر لو تو تم نے ان میں سے اس میں سے ایک کو اگر خزانہ بھی دے دیا ہو تو تم اس کو واپس نہ لو۔ یعنی کہ آیت نمبر 20 میں عورت کے اس لحاظ سے بھی اس کو پروٹیکٹ کیا گیا کہ اگر دوسری بھی شادی کرنی ہے تو جو اس کو دے دیا وہ اسی کا ہے۔ آیت نمبر 22 میں آتا ہے کہ جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں ان سے نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا، یا یقیناً وہ ہمیشہ سے بے حیائی اور سخت ناراضگی کی بات ہے۔ یعنی کہ جو باپ کی جو بیوی ہے وہ جو ہوگی، اگر باپ نے دوسری شادی کی ہے اور باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو بیٹے کو اپنی باپ کی بیوہ سے شادی کرنا جو ہے نا اس کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اور یہاں سے جو ہے وہ پھر سلسلہ آیات کا شروع ہوتا ہے، حرمات کا شروع ہوتا ہے کہ کون سی خواتین جو ہیں وہ آ، محرم ہیں۔ آیت نمبر 23 میں
آتا ہے کہ تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں، بھائی کی بیٹیاں، بہن کی بیٹیاں، یہ 7 نسبی محرمات ہیں۔ 7 نسبی محرمات یعنی کہ نسب سے ان کا تعلق ہے، یہ مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، پھوپھیاں ہیں یعنی وہ باپ کی بہنیں ہیں، خالائیں ہیں یعنی وہ ماں کی بہنیں ہیں، بھانجیاں یعنی کہ وہ بہن کی بیٹیاں، اور بھتیجیاں یعنی کہ وہ بھائی کی بیٹیاں۔ تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 7 عورتیں بوجہ نسب حرام ہیں اور 7 بوجہ سسرال۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ پھر 7 جو رضائی جو محرمات ہیں یعنی کہ جو دودھ پلانے کی وجہ سے ہیں، کہ وہ تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَاكُمْ، کہ وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور ذات میں تمہاری بہنیں وہ بھی حرام ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ رضائی مائیں، رضائی بیٹیاں، رضائی بہنیں، رضائی پھوپھیاں، رضائی خالائیں، رضائی بھانجیاں، رضائی بھتیجیاں۔ ہمارے معاشرے میں رضاعت کا اتنا زیادہ رواج نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں تو مائیں بھی اپنے بچوں کو اب تو اس وقت نہیں دودھ پلاتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ رضاعت جو ہے کہ اگر کسی ماں کے علاوہ کسی عورت نے دودھ پلایا ہو اور کم از کم اس نے 3 دفعہ جو ہے وہ بچے کو صحیح طرح پیٹ بھر کے دودھ پلایا ہو، تو اس سے رضاعت جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے۔ تو جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں، رضاعت میں بھی وہ رشتے جو ہوتے ہیں پھر وہ حرام ہو جاتے ہیں، یعنی محرم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر کہا کہ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، کہ اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری گود میں پرورش پانے والی وہ لڑکیاں جو تمہاری ان بیویوں سے ہوں، یعنی کہ بیویوں کے پہلے شوہروں سے بیٹیاں ہوں، جس طرح ام سلمہ رضی اللہ کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھی۔ تو جو تمہاری ان بیویوں میں سے ہوں جن سے تم نے صحبت کی ہو، اور یہ کہ تم اکٹھا کر دو 2 بہنوں کو۔ تو اسلام سے پہلے جو ہے عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہ 2 بہنوں کے ساتھ بھی اکٹھا ان کو رکھ لیتے تھے بیویاں بنا کے، اور اسلام نے اس چیز کو منع کر دیا، اور 2 بہنوں کو اکٹھا جو ہے وہ نہیں رکھا جا سکتا، کہ پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے یعنی کہ اگر کسی آدمی نے کسی کا نکاح ہوا اور اس نے اس اپنی بیوی سے تعلق نہیں استوار کیا اور پہلے ہی طلاق دے دی، تو اس صورت میں پھر وہ دوسری کو سے شادی کر سکتا ہے، یا اس عورت کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے اگر اس نے ماں سے تعلق نہیں بنایا تو، ادروائز نہیں۔ اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے صلب سے ہیں، 7 سسرالی محرمات جو ہیں وہ اس میں ہی آتے ہیں، کہ ساس، ربائب یعنی بیوی کے پہلے شوہر سے بیٹی ہو، بہو، 2 سگی بہنوں کا نکاح میں جمع ہونا، اور باپ دادا کی بیویاں کیونکہ وہ باپ کے ہی حکم میں ہے دادا بھی، اور بیوی کی بھتیجی، اور پھپھی، بیوی کی بھانجی اور خالہ۔ جو بیوی کی بھتیجی جو ہے نا وہ بھی بیٹی کے حکم میں ہے، اور جو پھپھی جو ہوتی ہے نا وہ بہن کے حکم میں ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ہی بھانجی اور خالہ جو ہے نا وہ بھی اکٹھی نہیں رکھی جا سکتی، یعنی کہ خالہ بھی اور بھانجی بھی دونوں کو ایک نکاح میں اکٹھا نہیں کیا جا سکتا، یہ دونوں بھی جو ہے نا وہ بہن کے زمرے میں آتی ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بیوی جب تک نکاح میں ہو اس کی کون سی رشتہ دار خواتین سے نکاح نہیں ہو سکتا؟ بیوی کی بہن، پھپھی، خالہ، بھتیجی اور بھانجی سے نکاح بیوی کی موجودگی میں حرام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو بات ابھی آپ کو میں نے پہلے بھی بتائی تھی۔ ہاں، اگر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہو تو اس کے بعد پھر وہ یا اس کی بہن سے بھی نکاح کر سکتا ہے، یا پھوپھی سے بھی نکاح کر سکتا ہے، یا بھانجی سے بھی، لیکن اس کی موجودگی میں نہیں کر سکتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھوپھی اور بھتیجی اور خالہ اور بھانجی کو ایک نکاح میں جمع نہ کیا جائے۔ دو دو عورتیں جن کے وہ 2 عورتیں جن کے مابین رحم کا رشتہ ہے، اگر ان دونوں عورتوں میں سے ایک مرد کو مرد اور دوسری کو عورت مان لیا جائے تو وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو، تو ان دونوں کو حرام جمع کرنا حرام ہوگا، اور اس لیے کہ صورت میں قطع رحمی جو ہوگی وہ ہوگی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد
جو ایک امپورٹنٹ جو اس میں اسی سلسلے میں جو آیت آتی ہے، آیت نمبر 34، اور اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مرد عورتوں پر نگران ہیں اس وجہ سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے اموال میں سے خرچ کیا، پس نیک عورتیں فرما بردار ہیں، وہ عدم موجودگی میں بھی حفاظت کرنے والی ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا۔ اور وہ عورتیں جن کی سرکشی سے تم ڈرتے ہو، تم ان کو سمجھاؤ، ان کو بستروں میں چھوڑ دو، ان کو مارو، چنانچہ اگر تمہاری اطاعت کریں تو ان کو ستانے کی کوئی راہ تلاش نہ کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بے حد بلند اور بہت حکمت والا ہے۔ اس آیت کے اوپر بھی بہت زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے، اور اس میں کیا ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ سربراہ جو ہے کسی نظام کو درست چلانے کے لیے سربراہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی ادارے کا جیسا سربراہ ہوتا ہے، اسی طرح ہی گھر کا بھی جو ہے ایک سربراہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ مرد کی نگرانی کے کون کون سے اسباب ہوتے ہیں؟ صلاحیت، تنظیمی صلاحیت ہوتی ہے، مرد میں زیادہ ہوتی ہے، ذمہ داریاں، خاندان کی معاشی ضرورت اور اس کا کفیل ہوتا ہے، خصوصی اختیارات جو ہے اصلاح اور تحفظ کے جو ہیں جو مرد کے ذمہ ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہ اسلام نے مرد اور عورتوں پر ذمہ داریوں کی تقسیم عدل کی بنیاد پر کی ہے، عورت پر معاشی ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں ڈالا، مسائل کو حل کرنے میں مرد زیادہ بہتر ثابت ہوتے ہیں، قوت اور بہادری میں زیادہ ہوتے ہیں، سختی اور قوت میں زیادہ ہوتے ہیں، مرد کسی بھی معاملے میں اقدام کا حوصلہ رکھتے ہیں، مردوں میں قائدانہ صلاحیت ہوتی ہیں۔ عمومی طور کے اوپر عورتوں میں سوچ کی میں جذباتیت کا عنصر غالب ہوتا ہے، مرد کے مقابلے میں جسمانی قوت اور کم ہوتی ہے، نزاکت اور لطافت عورت کے مزاج کا حصہ ہوتی ہے، عورت کے اندر اقدام کا حوصلہ جو ہے مرد کے مقابلے میں کم ہوتا ہے، اور قائدانہ صلاحیتیں جو ہیں وہ عورت کی اپنے ایک لیول کے حساب سے ہوتی ہے، مرد کی دونوں کے جو ہے اس لیول کے حساب سے قائدانہ صلاحیت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی کافی چیزیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت مرد سے کم ہے، عورت ایک علیحدہ سے اینٹی ہے اور مرد ایک علیحدہ سے ہے، ان دونوں کی اپنی اپنی جو ہیں ڈومینز ہیں، ان کو سمجھنا جو ہے وہ اگر ان کو نہ سمجھا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر بہت ساری اور چیزیں جو ہیں ان کو جو ہے معاشرے میں رائج کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے، جس میں سے تھوڑا سا ہم اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں جو کہ فیمنزم جو ہے، کیونکہ یہ چیز بہت زیادہ ہم معاشرے میں سنتے بھی ہیں، اور اس چیز کے اوپر بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ڈیبیٹس بھی کرتے ہیں اور بحث بھی کرتے ہیں، اور اس کا پھر اسلام کے حوالے سے اس چیز کو جو ہے وہ کافی زیادہ اس پر اعتراض بھی کیا جاتا ہے۔ تو اس میں ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو موضوع ہے یہ ہمارے بچوں، ہمارے دین، ہمارے معاشرے پر جو ہے براہ راست جو ہے اثر انداز ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ایک نظریہ جو ہے فیمنزم جب بظاہر میں ہمیں عورتوں کے حقوق کی بات کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اس کی گہرائی میں ایک ایسا ایجنڈا پوشیدہ ہے جو خاندانی نظام، دینی اقدار اور قومی شناخت کو تہس نہس کرنے کے درپے ہے۔ ہمارا مقصد کسی سے نفرت کرنا نہیں، نہ کسی کو برا بھلا کہنا ہے، ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم آنکھیں کھول کر دیکھیں کہ یہ نظریہ کہاں سے آیا ہے اور کیا کہتا ہے، اور ہمارے لیے اس کے کیا خطرات ہیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو، گھر کو اور اپنے آنے والی نسل کو بچا کر رکھ سکیں۔ تو فیمنزم کی ابتدا جو ہے اس کی تحریک جو ہے 18ویں اور 19ویں صدی میں مغربی یورپ اور امریکہ سے شروع ہوئی، اور اس کی تین بڑی ویوز جو ہیں وہ آئیں۔ پہلی ویو جو تھی وہ 1800 سے لے کے 1920 تک، اس میں عورتوں کو ووٹ کا حق، جائیداد کے حقوق کے مطالبات جو تھے وہ انہوں نے کیے، جو کسی حد تک جو تھے اتفاق اس میں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک ظلم تھا اور اس ظلم کے خلاف جو تھا وہ اس پر بات ہو رہی تھی۔ دوسری جو اس کی ویو آئی تھی وہ 1960 سے 1980 کے درمیان آئی، یہاں سے اس تحریک نے ایک خطرناک موڑ لیا، اور خاندانی ڈھانچہ، ماں کا کردار، مرد کی سربراہی، سب کو ظلم قرار دے دیا، اور اس قاطع حمل، آزادانہ جنسی تعلقات اور شادی کے سارے اداروں کو چیلنج کر دیا۔ تیسری اور چوتھی لہر جو ہے وہ 1990 سے شروع ہوئی اور یہ آج تک ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیمنزم نے جو ہے جینڈر کے تصور کو بھی مکمل طور پر بدل دیا، مرد اور عورت کا تعین جو ہے پیدائش سے نہیں بلکہ احساسات سے جوڑنے کو یہ نعرہ لگاتے ہیں، اور یہ وہ مرحلہ ہے جہاں پر اس میں ٹرانسجینڈرزم جو ہے وہ بھی داخل ہو گیا۔ اب فیمنزم کے جو کچھ بنیادی نظریات ہیں اس میں اسلامی تعلیمات سے وہ
ڈائریکٹ جو ہے نا وہ براہ راست متصادم ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کے درمیان کوئی فطری فرق نہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ عورت جو مرد ہے وہ عورت کی طرح نہیں۔ پھر خاندان میں مرد کی سربراہی ظلم ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء۔ پھر عورت کو بچے کی پیدائش اور گھر سنبھالنے تک ہی محدود کرنا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ماں کے درجات اور بہت ساری اور چیزوں کی وضاحت ہوتی ہے۔ شادی جو ہے وہ اختیاری ہے، آزادانہ جنسی تعلق قابل قبول ہے، جبکہ اسلام جو ہے ان ساری غلط تعلقات کو حرام قرار دیتا ہے، اور اس نکاح کو جو ہے نصف دین قرار دیا۔ تو فیمنزم اور گلوبل پاور سٹرکچر جو ہے اس کو، اس میں کیا ہے کہ یہ سوچنا کم علمی ہوگی کہ فیمنزم جو ہے وہ صرف ایک فکری تحریک ہے، یعنی کہ اس میں صرف ایک سوچ جو ہے وہ لوگوں کو دی جا رہی ہے، بلکہ اور یہ جو کہ خود بخود پھیل رہی ہے۔ دنیا کے بہت بڑے بڑے ادارے ہمیں نظر آتے ہیں کہ جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے ہیں۔ اس میں یونائٹڈ نیشن ہے، یونائٹڈ نیشن کے اندر بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں عورتوں کے حقوق اور اس طرح کی باتیں کرنے والے، وہ ان کے پیچھے کام کرتے ہیں۔ امریکہ کی جو ہے یو ایس ایڈ جو ہے وہ اس طرح کی این جی اوز کو فنڈ کرتی ہیں۔ ورلڈ اکنامک فورم جو ہے جو یہ جینڈر گیپ انڈیکس کے ذریعے ملکوں پر دباؤ ڈالتے ہیں۔ اس میں ایک امریکہ کے ایک کافی بڑے مصنف اور ریسرچر ہیں، ایرون خیریٹی۔ انہوں نے اپنی کتاب میں دا نیو اب نارمل، اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ تنظیمیں عالمی سطح پر سماجی انجینئرنگ کر رہی ہیں، یعنی کہ سوشل انجینئرنگ کر رہی ہیں، لوگوں کی سوچ کو بدل رہی ہیں، اور اس میں مسلم دنیا خاص ہدف ہے کیونکہ یہاں خاندانی ڈھانچہ ابھی تک قائم ہے۔ تو یہ پورا ایک پراپر پروپیگنڈے کے ایجنڈے کے تحت یہ سارا کام ہو رہا ہے، اور ہمارے مذہبی پلیٹ فارمز تک بھی انہوں نے رسائی حاصل کر لی۔ سوشل میڈیا پر بعض مقررین فیمنسٹ فرینڈلی اسلام پیش کرنے لگے، اور آپ بھی ایسی چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے یوٹیوب پر اور ایسے جگہوں پر بہت سارے ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ کے ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہوتا، اور وہ اس طرح کے ایجنڈے جو ہوتے ہیں ان کو وہ پھر سپورٹ کرتے ہیں۔ اور اس میں شوہر کے حقوق، ازدواجی فرائض، مرد کی سربراہی جیسے واضح شرعی احکام پر ہمارے علماء نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو ایک بزنس وومن کے طور پہ کہ وہ سی ای او تھیں اس کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جبکہ یہ تاریخی حقائق کو موڑ کر فیمنسٹ مفہوم دینا ہے۔ صحابیات کو جنگجو فیمنسٹ خواتین کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جو کہ کھلی تحریف ہے، اور اسی طرح ہی اور بہت سی جو ایسی چیزیں ہیں ان کو غلط رنگ دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ 2018 سے پاکستان میں عورت مارچ کا آغاز ہوا۔ اس مارچ میں اٹھائے جانے والے پلے کارڈز اور نعروں نے شروع میں تو یہ اس طرح لگا کہ عورتوں کے لیے ایک آواز اٹھائی جا رہی ہے ان مظلوم خواتین کے لیے، لیکن آہستہ آہستہ یہ چیز سامنے آئی کہ یہ ان عورتوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑا، نہ ہی ان کی زندگی میں، نہ ہی ان کو وہاں تک کوئی رسائی ہوئی، ان کی زندگیاں تو ویسی کی ویسی ہیں، لیکن اس میں ایجنڈے جو سامنے آئے اس میں میرا جسم میری مرضی یہ نعرہ آزادانہ جنسی تعلق اور اسقاط حمل کے حق کی طرف اشارہ تھا۔ پھر اسلامی شعار یعنی کہ حجاب و نکاح کے ادارے پر کھلی تنقید، اور پھر ایک جو نظریہ جو بہت زیادہ آج کل بھی یہ اس کے بہت جو ہے چیزیں فتنے جو ہیں وہ پھیلے ہوئے، ایل جی بی ٹی کے نظریات کو انسانی فروغ کے، انسانی حقوق کے طور پر فروغ دینا، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ برائی کی جو شکل ہے اس کے سامنے انسانی حقوق کا لبادہ اوڑھ کے وہ ماسک پہن کے اس کے پیچھے یہ اپنے ایجنڈوں کو پورا کرتے ہیں۔ تو یہ مارچ جو تھا یہ مقامی طور پر شروع نہیں ہوا تھا، یہ کوئی ہمارے ملک میں کسی لوکلی کہیں سی طرح شروع نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کے پیچھے غیر ملکی فنڈنگ تھی، جو بیرونی اس میں جو تھے وہ نیٹ ورکس کا کردار ادا کر رہے تھے، وہ بہت سے لوگ شامل تھے، پاکستانی این جی اوز کے ذریعے جو وہ کام کرتے ہیں یہاں پر، اور اس میں یو ایس ایڈ، یورپی یونین اور دیگر غیر ملکی اداروں سے جو فنڈز لیتے ہیں، ان کے پروگراموں کے عنوانات ابھی دیکھیں کہ یہ اس کی پریزنٹیشن بھی بڑے خوبصورت طریقے سے کرتے ہیں،
اور انہوں نے اس کو جو پریزنٹ کیا ہوتا ہے کیونکہ پیسہ بہت زیادہ لگا ہوتا ہے، تو اس کے ٹاپکس بھی انہوں نے بڑے ٹچی جو ہیں وہ رکھے ہوتے ہیں، خواتین کی ترقی کے اور جو ایکول رائٹس کے، بچوں کے رائٹس کی بات کریں گے، خاندانی نظام میں، اور لیکن اب بات تو یہ والی کر رہے ہوتے ہیں ہیومن رائٹس کی یا عورتوں کے حقوق کی، لیکن اس کے اندر کیا ہوگا، خاندانی نظام میں مرد کا کردار جو ہوگا اس کو کم کرنے کی بات کریں گے، عورتوں کو گھر سے باہر نکالو، ان کو معاشی مجبوری جو ہے وہ ان کو گھر میں قید نہ کرو، بچوں کو اسکول کے ذریعے جینڈر کے جو ہے وہ نئے تصورات جو ہیں وہ سکھائے جانے کی طرف جو ہے یہ جو ہے لوگ یہ اس طرح سے کرتے ہیں۔ تو ٹرانسجینڈر کا جو نظریہ ہے یہ بالکل ایک مختلف نظریہ ہے، کوئی بھی شخص کسی بھی وقت ان کے بطور ان کے کہ وہ محسوس کر سکتا ہے کہ اپنے جنس کو تبدیل کر لیا جائے، اور باہر کے معاشرے میں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کافی، تو ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ لوگ بات بھی کرتے ہیں، اور بچوں کو بھی یہ انہوں نے رائٹس دیے ہوئے ہیں، اور اس میں اکثر جو باہر بھی ہیں وہ لوگ اس میں اعتراض کرتے ہیں، اور بچوں کو چھوٹی عمر سے ہارمونز جو ہیں دینا شروع کر دیتے ہیں، 12-13 سال کے بچے کو وہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے لیے خود ہی سے کوئی جنس جو ہے وہ سلیکٹ کر لے۔ تو اس میں جو ہے یہاں پر پاکستان میں 2018 میں ٹرانسجینڈر جو پروسیسز ایکٹ منظور ہوا، بظاہر یہ جو خنثی جو فرد ہیں جو کہ کسی بھی طرح سے میڈیکلی انکیپیبل ہوتے ہیں یا ان میں کوئی جنسی لحاظ سے کچھ مسائل ہوتے ہیں، تو ان کے تحفظ کے لیے تھا، لیکن اس قانون میں ایک خطرناک شق کو بھی شامل کیا گیا کہ کوئی بھی شخص صرف خود اعلان یعنی سیلف ڈکلیریشن پر اپنی جنس جو ہے وہ نادرہ کارڈ پر تبدیل کرا سکتا ہے بغیر کسی طبی جانچ کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرد جو جنسی بے روی چاہتا ہے وہ عورت بن کے اور خواتین کے ہاسٹل میں رہ سکتا ہے، وارڈز تک جا سکتا ہے، مطلب پھر بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ بچوں کو بھی اس چیز کا نشانہ بنایا گیا، اور بچوں کو شروع سے ہی یہاں پر بھی کوشش کی گئی کہ ایسا نصاب جو ہے وہ بچوں کو پڑھایا جائے۔ باہر کے ملکوں میں تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت چھوٹی عمر سے بچوں کے ذہنوں میں یہ ڈالی جا رہی ہیں۔ تو یہ پھر جب کیا ہوتا ہے کہ جب ایسے لوگ جو ہیں وہ بات کرتے ہیں مردوں کی کہ وہ قوام ہیں، عورتوں کے بات کرتے ہیں، چار شادیوں کی بات کرتے ہیں، بیوی شوہر کے حقوق کی یا حجاب کی بات کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے پاس کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کو میسوجنسٹ کہہ کر یا کہتے ہیں کہ یہ دشمن ہیں، یہ ایکسٹریمسٹ ہیں، یہ کہہ کر ان کو چپ کرا دیا جاتا ہے، اور پھر ٹرینڈز چلا دیے جاتے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اس میں ان کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دین جو ہے وہ ادھورا سکھایا جا رہا ہے، نئی نسل کو اسلام کا وہ حصہ نہیں پہنچ رہا جو فیمنسٹ نظریے سے ٹکرا رہا ہو۔ تو ہمیں یہاں پر یہ چیز ضرور معلوم ہونی چاہیے کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے، اور اسلام نے 1400 سال پہلے وہ حقوق دیے جو مغرب نے 20ویں صدی میں دینے شروع کیے۔ جداد کا حق ہے، وراثت کا حق ہے، نکاح میں رضامندی کا حق ہے، طلاق کا حق ہے۔ یہ چیزیں آج بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے جو یہ یورپ اور کرسچن ورلڈ میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں۔ تنیم کا حق ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے عورتوں کو دیں۔ فیمنزم جو ہے وہ ایکویلٹی کا نعرہ لگاتا ہے، لیکن اسلام توازن اور عدل یعنی ایکویٹی اور جسٹس کی بات کرتا ہے۔ مرد اور عورت برابر انسان ہیں، لیکن ان کے کردار اور ذمہ داریاں مختلف ہیں، اور یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ ان کو انڈیویجولی ان کے حساب سے ڈیل کیا جائے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں میڈیا اور سوشل میڈیا کے حوالے سے ہمیں ضرور ان چیزوں کو مانیٹر کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی، کیونکہ ہمارے بچے ایسے ہی اسکولوں میں جاتے ہیں، ایسی سوسائٹی میں جاتے ہیں، سوشل میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، تو ہمیں ضرور ان چیزوں کو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بچوں کو شروع سے ہی بتاتے رہنا چاہیے، تاکہ اگر وہ ایسی چیزوں سے ایکسپوز بھی ہوں، ان کو دیکھیں بھی، تو ان کو معلوم ہو کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز ٹھیک ہے، اور وہ اس کو بہتر طور کے اوپر اس کو سمجھ سکیں۔ تو ہمارا جو آج کل الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے ذریعے جو کچھ سیکھنے کا موقع دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر بہتر طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کی فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جس طرح خواتین کے بارے میں بھی کچھ احادیث بھی ایسی آتی ہیں، دجال کے حوالے سے بھی آتی ہیں کہ آخری زمانے میں بھی جو خواتین جو ہوں گی وہ زیادہ اس کے رستے پر چلنے والی ہوں گی۔ اسی طرح ہی رحم کے رشتے جو ہیں اس کے بارے میں بھی ہم نے
اس چیز کو بھی پہلے بھی دیکھا تھا کہ پل صراط کراس کرتے وقت رحم اور امانت دو جو ہوں گے، یہ پل صراط کے اوپر کھڑے ہوں گے، اور یہ جنہوں نے اس میں کوتاہی کی ہوگی وہ اس کو اس حساب سے جو ہے وہ ان کے ساتھ کانٹے لگے ہوں گے، کنڈے ہوں گے جو ان کو زخمی کر رہے ہوں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم نے آج اس چیز کو ہم نے سورۃ النساء میں ان چیزوں کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو ہمت اور توفیق دے، اور ہمیں یہ ہدایت بھی دے کہ ہم ان آیات پر عمل پیرا ہوں، اور ہم ان کو صحیح طریقے سے سمجھیں اور ان کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں. اور جو کوئی بھی اگر ہمیں ہمارے سے حق میں ہم کسی کے حق میں ہم زیادتی کرتے ہیں تو ہمیں اصلاح کا موقع دے، اور اگر کوئی ہمارے حق میں زیادتی کرتا ہے تو ہم اس کو بھی اس چیز کو جو ہے معاف بھی کریں، اور ساتھ یہ ہے کہ ہم اس کو بھی اصلاح کی طرف راغب کریں. یہ ضروری ہے. جو کچھ بھی ہم نے آج پڑھا اس میں سے جو کچھ بھی سمجھا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، ہمارا ادھر آنا بیٹھنا سمجھنا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں دے. جو کچھ بھی صحیح کہا گیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا، جو کمی کوتاہی وہ میری طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.